بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ رب العزت کے پاک اور بابرکت نام سے آج ہم عشرہ ذی الحجہ کے بارے میں کچھ ڈسکشن کریں گے۔ سب سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی ذات کا احسان، اللہ کی ذات کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ان بابرکت 10 دنوں میں داخل کر دیا جس کی بہت زیادہ فضیلت قرآن میں اور احادیث سے ہمیں ملتی ہے۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ حج ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں شروع ہوتا ہے، اور ان 10 دنوں کی فضیلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ کے نزدیک باقی دنوں میں کیے جانے والے اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی سے بھی ان دنوں کے اعمال زیادہ فضیلت والے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہاں، جہاد بھی، لیکن اگر کوئی شخص اپنے جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلا اور وہ واپس نہیں لوٹا تو پھر وہ زیادہ فضیلت والا ہے۔ ان دنوں میں کیے جانے والے کام کون سے ہیں، اس کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنا، اللہ کو یاد کرتے رہنا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبان ذکر الہی سے تر رہنی چاہیے، ہر وقت اللہ کا ذکر زبان پہ جاری رہنا چاہیے۔ ذکر میں تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، اللہ رب العزت کو یاد کرتے رہنا، اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتے رہنا، اس کی ثنا اور اس کی بڑائی بیان کرتے رہنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ باقی دنوں سے زیادہ ان دنوں میں اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، تو ان دنوں میں اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہنا ہے۔ کوئی وقت، کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جب ہمیں شیطان اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کے ذکر سے زبان کو تر رکھنی ہے، سب سے پہلے کرنے والا عمل۔ اس کے بعد دوسرا عمل تکبیرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں تکبیرات کہنے کی بہت زیادہ فضیلت بتائی۔ یکم ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک تکبیرات کہتے رہنا، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، نمازوں کے بعد تکبیرات کہنے کی بہت زیادہ تاکید ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ تکبیرات کے مختلف الفاظ ہمیں احادیث سے ملتے ہیں، جیسے اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ فتح الباری میں ایک روایت میں یہ تکبیر ہمیں ملتی ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کی بڑائی، اللہ کی تعریف بیان کرنا ان تکبیرات سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور تکبیر کے الفاظ ہمیں ملتے ہیں
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صحابہ کرام سے بھی ہمیں تکبیرات کے بارے میں ملتا ہے کہ صحابہ کرام کس قدر تکبیرات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ بخاری میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں نکل جایا کرتے تھے اور تکبیرات کہا کرتے تھے، اور ان کی تکبیرات کو سن کے باقی بازار والے بھی تکبیرات کہنے لگتے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ مینا میں تکبیرات کہتے تھے۔ تکبیرات کو سن کے مسجد والے اور بازار والے بھی تکبیرات کہنے لگتے، یہاں تک کہ پورا مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ لہٰذا ان دنوں میں فضیلت والا عمل ہے کہ اللہ رب العزت کی تکبیر بیان کی جائے، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی بیان کی جائے۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت سے ان تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اور بچوں کو بھی، تاکہ اگر کوئی شخص بھول چکا ہے ان تکبیرات کو پڑھنا تو آپ کی تکبیرات کو سن کے وہ بھی تکبیرات کہنے لگے۔ لیکن اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ عورتیں اگر باہر نکلیں گی تو تکبیر ہلکی آواز سے پڑھیں گی، گھر میں بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں، گھر کے محرم مردوں کو یاد دہانی کروانے کے لیے۔ اس کے بعد کرنے والے کاموں میں عشرہ ذی الحجہ میں جو کام کیے جائیں گے ان میں تیسرا عمل ہے نوافل کا۔ ان دنوں میں نوافل کثرت سے ادا کرنے چاہیے۔ نوافل تو عام دنوں میں بھی ادا کرنے چاہیے، لیکن چونکہ یہ دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں، لہٰذا ان دنوں میں نوافل پڑھنے کا اجر عام دنوں میں نوافل پڑھنے سے زیادہ ہے۔ یہاں پہ ایک بات قابل توجہ ہے کہ ان دنوں کی فضیلت عام دنوں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن رمضان کے مہینے اور رمضان کی طاق راتوں سے ان دنوں کی فضیلت کم ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں یہ دن بہت زیادہ فضیلت والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک کثرت السجود، اللہ کے لیے سجدوں کو لازم کر لو، کیونکہ سجدوں کے ذریعے اللہ درجے بڑھاتے ہیں اور گناہ مٹا دیتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سورۃ علق میں پڑھا، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدہ رب کی قربت کا ذریعہ ہے، رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں میں دعائیں کرنے کی تاکید کیا کرتے تھے، کیونکہ رب کی قربت کے وقت میں مانگی جانے والی دعائیں زیادہ قابل قبول ہیں۔ نوافل میں قیام اللیل، تہجد، اشراق کے نوافل، چاشت، اوابین، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، اور اس کے علاوہ اور نوافل کی کثرت کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ دن آتے ہی اس لیے ہیں کہ مومن کی زندگی میں جو کمی کوتاہی عام دنوں میں ہو جاتی ہے تو ان دنوں میں اچھی عادات کو پختہ کر لیا جائے، تہجد اس کے اوپر پابندی اختیار کر لی جائے، اسی طرح اشراق، چاشت اور تحیۃ الوضو کے نوافل ان کی پابندی کر لی جائے، تاکہ باقی دنوں میں پھر ان پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرائض تو ادا کریں گے ہی، لیکن فرائض پہ بھی اللہ رب العزت اس وقت دوام اور استقامت ادا کرتے ہیں جب نوافل کی پابندی کی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1، عشرہ ذی الحجہ کے روزے، 9 روزے ہیں، 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک۔ نمبر 2، عاشوراء کا روزہ۔ نمبر 3، ایام بیض کے روزے۔
اور نمبر 4 فجر کی 2 سنتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعمال کو کبھی نہیں ترک کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد کرنے والے کاموں میں تلاوت ہے۔ تلاوت ہم عام دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں خاص طور پر تلاوت کی مقدار کو بڑھا دینا ہے۔ تلاوت کرنا، قرآن پاک کے معنی و مفہوم پر غور و فکر کرنا، حفظ، کچھ صورتیں حفظ کر لینا، حفظ ہیں تو ان کی دہرائی اچھے طریقے سے کر لینا، ان دنوں میں کرنے والے کام ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، ان دنوں میں نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانی ہے۔ اس بات کا اہتمام کرنا ہے کہ ایک دوسرے کو نیکی کی تلقین بھی کرنی ہے اور ایک دوسرے سے نیکیوں میں بڑھنا ہے، نیکیوں کی مسابقت پیدا کرنی ہے۔ دیکھنا ہے کہ دوسروں سے ہم نیکیوں میں کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں تو بڑھتے ہیں نا ایک دوسرے سے، لیکن نیکیوں میں بڑھنا اللہ رب العزت کو پسند ہے۔ تو ان دنوں میں زیادہ تلاوت، تسبیحات، تکبیرات، نوافل ادا کرنے ہیں انشاءاللہ۔ کوشش کریں کہ ان 10 دنوں میں قرآن پاک ایک مکمل کر لیں۔ اگر 3 پارے روزانہ پڑھے جائیں تو آسانی سے قرآن پاک کا ایک ہم دور کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ پھر اس کے بعد کرنے والے کاموں میں صدقہ۔ صدقے کی فضیلت اللہ رب العزت نے بہت زیادہ بیان فرمائی، مومنین کی صفت بیان فرمائی اللہ رب العزت نے، الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کا اجر بتایا کہ ان پر کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا دے کے ہی کیوں نہیں۔ تو ان دنوں میں صدقہ عام دنوں سے زیادہ کرنا ہے۔ صدقہ مصیبتوں، بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، اور ان دنوں میں کیا جانے والا عمل کیونکہ زیادہ فضیلت والے ہیں، لہٰذا صدقے کا اجر بھی عام دنوں سے زیادہ ہے۔ تو ان دنوں میں عام دنوں سے کچھ زیادہ صدقہ کرنا ہے، اللہ سے اس کی توفیق مانگنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ صدقے میں ہی ہے کہ صاحب حیثیت پر جو صدقہ فرض ہے وہ قربانی ہے۔ 10 ذی الحج اور 11-12 ذی الحج کے دن قربانی کرنا، جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں جانور قربان کرنا، اور غریبوں مسکینوں کی مدد کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، والدین کی اطاعت کرنا، رشتہ داروں اور ہمسایوں کے حقوق ادا کرنا، یہ سب نیکی کے کام ہیں، صدقہ ہیں۔ اس کے بعد کرنے والے عمل میں ان دنوں کے روزے رکھنا، 9 دنوں کے روزے جن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے کبھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ان 9 دنوں کے 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک کے روزے رکھنا بہت زیادہ فضیلت والے اعمال ہیں، لیکن اگر کسی کے لیے یہ ممکن نہیں تو پھر عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے سے، عرفہ کے دن کے روزے کے ذریعے سے، اگلے اور گزشتہ سال کے گناہ معاف فرما دیں گے۔ عرفہ کے دن کا روزہ گزشتہ اور اگلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ تو ان دنوں میں روزے رکھنا، اور خاص طور پہ عرفہ کے دن کا روزہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ ان کے لیے ہے جو حج ادا نہیں کر سکتے، تو وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھیں گے، لیکن جو حج کر رہے ہوں گے وہ عرفہ کے دن کا روزہ
نہیں رکھیں گے۔ عرفہ کے دن کے بارے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے تھے تو صحابہ کرام کو شک گزرا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا آپ کا روزہ نہیں ہے، تو ام الفضل رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کا پیالہ بھیجا تاکہ یہ جج کیا جا سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے ہیں یا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نوش فرمایا، تو معلوم ہوا کہ احرام والے کو عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا لازم نہیں ہے، بلکہ احرام والے عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھیں گے۔ عرفہ کے دن اللہ رب العزت کو عرفہ دے کے دن کا قیام بہت پسند ہے۔ حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دن ایسا نہیں جس دن اللہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہوں عرفہ کے دن سے زیادہ، یعنی عرفہ کے دن جتنے لوگوں کو اللہ جہنم کی آگ سے آزادی عطا کرتے ہیں اتنا کسی دن اللہ انسانوں کو جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے۔ اور عرفہ کے دن وقوف عرفات کرنے والوں پر اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں جو اللہ کی رضا کے لیے اس دن عرفہ کا وقوف کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی توفیق عطا فرمائیں کہ اس دن ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے عرفہ کے میدان میں جمع ہوں۔ اللہ کی حکمت ہے، اللہ کی رضا، کہ اللہ جسے اپنی رضا کے لیے اپنے مقامات پہ لے جائیں اور وہاں پہ اللہ عبادات کے مواقع عطا کریں۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم عبادت حج اور وقوف عرفات کے مواقع عطا کریں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان دنوں کی زیادہ سے زیادہ فضیلت سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عظمت والے دن ہیں تو اس دن میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لینا ہے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کہ ان دنوں میں کرنے کے کام کون سے ہیں۔ زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھنا ہے، تکبیرات کثرت سے پڑھنی ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت نمازوں کے بعد تکبیرات کا اہتمام کرنا ہے، نوافل کثرت سے ادا کرنے ہیں، تلاوت عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ کرنی ہے، صدقہ کرنا ہے ان دنوں میں عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ، اور ان دنوں کے روزے رکھنے ہیں، خاص طور پہ عرفہ کے دن کے روزے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان فضیلت والے دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور دوسروں کو بھی نیکی کی راہ پہ راغب کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آئیں گے یا نہیں، لہٰذا ان دنوں کو غنیمت جانیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیے، اور ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال جمع کرنے کی فکر کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہمارے اعمال کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم